پاکستان نے شاہین میزائل سے متعلق بھارت کا بے بنیاد دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان نے صرف فتح میزائل، لانگ رینج ڈرونز اور آرٹلری استعمال کی۔ استعمال شدہ ہتھیاروں کی تفصیل ISPR کے پریس ریلیز میں موجود ہے۔ بھارتی میڈیا کا شاہین میزائل سے متعلق پروپیگنڈا حقائق کے منافی ہے۔ بھارتی فوج نے ویڈیو جاری کی اور جھوٹا دعویٰ پکڑے جانے پر خود ہی ڈیلیٹ کر دی۔ چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر نائب وزیر اعظم ساغدار 3 روزہ دورے پر چین بیجنگ پہنچ گئے۔ روانگی سے پہلے گفتگو میں کہا بھارت کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا۔ پاکستان نے دنیا کے آگے ثابت کیا بھارت کے تمام الزامات غلط ہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کل بیجنگ پہنچیں گے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزیر خارجہ ملاقات کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی صورتحال پر بات ہوگی۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکی پر چین کا منہ توڑ جواب۔ چین نے موہمن ڈیم پر کام تیز کر دیا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق چین نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکیوں پر پاکستان کے فلیگ شپ ڈیم پر کام تیز کر دیا ہے۔ ڈیم میں کانکریٹ کی بھرائی شروع کر دی جو منصوبے کی تکمیل کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ خیبر پختونخوا میں موہمن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو اگلے سال مکمل ہونا ہے۔ We will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. There should be no doubt on that. This overconfidence and this hubristic attitude is now at the peril of the 1.6 billion people of the South Asia and even the region beyond. بھارت خود کو امریکہ اور اسرائیل نہ سمجھے۔ پاکستان افغانستان فلسطین نہیں۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے گا علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ DG ISPR کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بھارت دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے، جبر سے کشمیر کو اندرونی مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم امن پسند قوم ہیں۔ بھارت نے ہمیں اکسایا یا حملہ کیا تو ردعمل تیز اور سخت ہوگا۔ بجٹ میں ٹیکس چوروں اور نان فائلرز کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ۔ حکومت نے IMF کو نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع ISPR کا کہنا ہے نان فائلرز پر گاڑیوں اور جائیداد کی خریداری پر پابندی ہوگی، ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے۔ ٹیکس سسٹم سے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے پر کام جاری۔ عوام پر پیٹرولیم لیوی قیمت میں 194 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ حکومت نے IMF کو پیٹرولیم لیوی قیمت میں اضافی وصولیوں کی یقین دہانی کرا دی۔ دستاویز کے مطابق پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا حکومتی تخمینہ 1311 ارب لگایا گیا ہے، جو رواں مالی سال میں 1117 ارب روپے ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد۔ شہید کے اہل خانہ سے تعزیت فاتح خانی کی۔ ISPR کے مطابق پاک فضائی کے سربراہ نے کہا شہداء کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ قوم کی یادوں میں نقش رہیں گی۔ ایئر چیف کا CMH راولپنڈی کا بھی دورہ۔ پاک فوج کے اہلکاروں سمیت زخمی شہری سے ملاقات کی۔ کہا پاک فضائیہ ہر قیمت پر فضائی سرحدوں کا دفاع یقینی بنائے گی۔ فرض کی ادائیگی کے دوران اہلکاروں کی بہادری اور عزم قابل تعریف ہے۔ پاور سیکٹر میں جاری اصلاحاتی عمل کے ذریعے ناکارہ سسٹم سے چھٹکارے کمیشن سرکاری ملکیت کے پرانی اور غیر فعال پلانٹس کی نیلامی کے دوسرے مرحلے کا انعقاد آج ہوگا۔ 2362 میگا واٹ صلاحیت کے 3 پاور پلانٹس کو فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نیلامی میں 880 میگا واٹ کا جامشورو تھرمل پاور اسٹیشن فروخت کے لیے پیش ہوگا۔ 1350 میگا واٹ کا مظفر گڑھ تھرمل پاور اسٹیشن بھی نیلامی فہرست میں شامل۔ فیصل آباد کا 132 میگا واٹ اسٹیم پاور اسٹیشن بھی فروخت کیا جائے گا۔ MQM اور وفاقی وزراء کی گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کا احوال سامنے آ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے MQM نے کیپٹیو پاور پلانٹ کے ٹیرف بڑھانے اور پلانٹ کو صنعتوں سے الگ کرنے کی تجویز پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔
MQM رہنماؤں نے وفاقی وزراء سے فیصلوں پر اعتماد میں نہ لینے پر اظہار ناراضی کرتے ہوئے کہا وفاق اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر اہم فیصلے کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قطر کے سفیر کی ملاقات، پاک بھارت سیز فائر کے بعد کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان ہمیشہ امن کا داعی رہا ہے، خطے میں پائیدار امن چاہتے ہیں، تمام شعبوں میں قطر کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا پاکستان کی ترجیح ہے۔ وفاقی سیکریٹری داخلہ کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد بھی قطر کا دورہ کرے گا۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا وزیر خارجہ جے شنکر کے خلاف پھر بیان لکھا، جے شنکر کی خاموشی صرف معنی خیز نہیں بلکہ مجرمانہ اور قابل مذمت ہے۔ پھر سوال کر رہا ہوں، بتائیں کیا بھارت نے اپنے طیارے اس وجہ سے گواہی کہ پاکستان کو حملوں کا پیشگی علم تھا؟ یہ محض کوتاہی نہیں بلکہ سنگین جرم تھا۔ قوم سچ جاننا چاہتی۔ پاک افواج کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد بھارتی سرکار اور فوج تل مل آؤٹ تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی ایجنسیوں نے فتنۃ الخوارج کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کی خدمات حاصل کر لی۔ احسان اللہ احسان کا بھارتی اخبار دی سنڈے گارڈین میں مضبوط شائع ہوا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں مزید 2 حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ احسان اللہ احسان کا مضمون دراصل بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی گواہی ہے۔ دی سنڈے گارڈین پروپیگنڈا ٹول کے طور پر بھارتی ایجنسی سے منسلک ہے، رائس اخبار کو مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان کی 1000 فلسطینیوں کو حج کی دعوت۔ حج اخراجات شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ذاتی نگرانی میں ادا کیے جائیں گے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا سعودی عرب ہمیشہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ غلط خبریں اور جھوٹا پروپیگنڈا بھارتی میڈیا کا وتیرہ۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ میں شرکت نہ کرنے کی بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید کر کے شرمندہ کر دیا۔ سیکریٹری بورڈ نے کہا ایشیا کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ PSL میں آج کراچی کنگز اور اسلام آباد کا مقابلہ ہوگا۔ دونوں ٹیمیں ٹاپ 2 پوزیشنز کے لیے ٹکرائیں گی۔ جیت کراچی کنگز کی دوسری پوزیشن فائنل کر دے گی۔ اسلام آباد کو نمبر 3 سے دوسری پوزیشن پر جانے کے لیے نہ صرف کراچی کنگز کو ہرانا ہوگا بلکہ رن ریٹ بہتر کرنے کے لیے 50 رن سے 33 بالز پہلے ہدف پورا کرنا ہوگا۔ کوئٹہ اور لاہور نے بھی میچز جیت کر فائنل 4 میں جگہ پکی کر لی۔ تمام میچز اے سپورٹس براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور پروگرام ہر لمحہ پرجوش بڑھائے PSL کا جوش۔ سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے۔ آج اداکار فیصل رحمان بنیں گے مہمان، کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔